عورت کو اپنا حصہ زبردستی لینا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں اصل میں یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے گھر کی، تو وہ جب اس کو اصولی طور پہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، وراثت میں حصہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، جو اس کا بنتا ہے وہ گھر والوں کو اس کو دے دینا چاہیے کہ یہ آپ کا بنتا ہے، وراثت میں اتنا حصہ ہے، یہ آپ کا بنتا ہے، یہ آپ کا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو بالکل کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی دینا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور جو لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اس لیے حصہ نہیں مانگتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ مانگ لیا تو ہمارے بھائی، ہمارے والدین وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں جی یہ وراثت میں حصہ مانگ رہی ہے۔ السلام علیکم جی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میاں سفیان احمد میرے ساتھ ہیں، چوڑی غلام حسین چودھری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے وراثت کا۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے، کیسے ہیں ٹھیک آپ؟ ٹھاک، بالکل۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ وراثت کا قانون میں کیا حق ہے یا کیا کردار ہے؟ ہمارے ملک پاکستان میں شریعت کے یا اسلامی قانون کہہ لیں، وہ دو تین ہی چل رہے ہیں بس۔ وراثت جو ہے، باقی تو پورے ملک میں تعزیری قانون چل رہے ہیں۔ وراثت جو ہے یہ قرآن پاک کے مطابق جو وارثین ہوتے ہیں ان میں برابر کی تقسیم ہے۔ جب کوئی مرد یا عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کے لیگل ہیئرز ہوتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں، ان میں اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ جو بھی زمین، جائیداد، مکان یا بینک میں کوئی پیسے ہوں تو وہ اس کی وراثت ہوتی ہے جو فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے پیچھے بچ جاتے ہیں، اس کے بچے، اس کی بیوی، ان میں اس کی جو تقسیم ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ جیسا وراثت میں عورتوں کا حق کتنا بنتا ہے؟ وراثت میں ایک فرض کریں ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ تو اگر اس کی بیوی بھی زندہ ہے تو اس کو 1/6 حصہ ملتا ہے وراثت میں۔ اس طرح مختلف جو رشتہ دار ہیں ان کو مختلف حصے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ دوسرا میرا سوال یہ آپ سے ہے کہ وراثت میں عورتوں کو حق کتنا دینا چاہیے یا کتنا حق ہے دینے کا حکم؟ وراثت میں جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ وراثت میں ایک مرد جو ہے جو فوت ہو جاتا ہے، اس کے اگر بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو اس کو 2 حصے ملیں گے۔ اسی حساب سے اگر اس کی ایک بیٹی ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اگر 2 بیٹیاں تو ان کو بھی 1 حصہ ملے گا۔ مطلب پرسنٹیج کے حساب سے بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر فرض کریں تو بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا شریعت میں عورتوں کو حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ شریعت میں تو عورتوں کا حصہ جو ہے وہ بالکل فکس ہے۔ قرآن پاک میں واضح احکامات ہیں وراثت کے قانون کے بارے میں، اور سورۃ نساء میں بہت واضح انداز میں بیان کر دیا گیا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ قرآن پاک میں تو بالکل واضح بتا دیا گیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں عورت کو حصہ دینے کے لیے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایون کہ والدین جو ہیں وہ بھی اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو کوئی بندہ حصہ نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں یہاں کے پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں جی بیٹوں کو حصہ دے دیں، اگر بیٹی کو حصہ دیا تو وہ تقسیم ہو جائے گی، کسی دیگر کو منتقل ہو جائے گی۔ جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جس طرح بیٹے کا حصہ ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ پرسنٹیج مختلف ہے لیکن وہ بھی اسی طرح قانونی حقدار ہے، جس طرح بیٹے حقدار ہے اسی طرح بیٹی بھی حقدار ہے۔ اچھا سر، اگر ان کو شریعت میں جو لکھا ہوا اس پہ عمل نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ ہیں جو کافی ٹھیک ٹھاک ہیں، یا زمین ہے یا ان کا پیسہ ہے یا جو بھی ہے ان کے پاس ہے، اگر وہ بیٹی کو یا بہن کو یا ماں کو وہ نہیں حصہ دیتے، تو کیا عورت حضرات جو ہیں جتنی بھی ہیں جن کا حق نہیں دیا جا رہا تو وہ کورٹس میں آ سکتی ہیں، یا کورٹ میں جو عدالتوں میں وہ اپنا کیا نام ہے یہ اپنا حق لینے کے لیے آ سکتی ہیں، دعوے دائر کر سکتی ہیں؟ بالکل بالکل کر سکتی ہیں۔ اور ہمارے ایک استاد تھے لا کالج میں، تو وہ بتاتے ہوتے تھے کہ عورت کو اپنا حصہ زبردستی لینا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں اصل میں یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے گھر کی، تو وہ جب اس کو اصولی طور پہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، وراثت میں حصہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، جو اس کا بنتا ہے اس گھر والوں کو اس کو دے دینا چاہیے کہ یہ آپ کا بنتا ہے، وراثت میں اتنا حصہ ہے۔
یہ آپ کا بندہ، یہ آپ کا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو بالکل کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی دینا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور جو لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اس لیے حصہ نہیں مانگتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ مانگ لیا تو ہمارے بھائی، ہمارے والدین وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں جی، یہ وراثت میں حصہ مانگ رہی ہے۔ جبکہ شریعت کہتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح حقدار ہے جس طرح بیٹے حقدار ہیں، اسی طرح وہ بھی حقدار ہے۔ اور ان کو کورٹس میں آنا چاہیے، جو ان کا جائز حق ہے۔ وہ بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہیں جس طرح بیٹے حقدار ہیں، اسی طرح بیٹی بھی حقدار ہے، اور ان کو کورٹس میں آنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اس کے بارے میں، اور سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے ہیں کہ عورت کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اور سپریم کورٹ کے کیس میں 50 سال سے ایک کیس پینڈنگ تھا، تو اس میں سپریم کورٹ نے عورت کو اس کا حق دلایا، اس کو حصہ دلایا، جو بھی اس کا حصہ بنتا تھا وہ دلایا۔ اور اس کے جو بھائی ہیں جنہوں نے کیس کیا تھا، ان کے اوپر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا۔ چلیں جو غلام رسول صاحب چودھری صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کے یا ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو ہماری ماں بہنیں اس چیز سے نامحرم ہیں، ان کو نہیں حق دیے جاتے، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو یہ ان کے حق دلائے جائیں یا ملنے چاہیے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا، تو انشاءاللہ ہم آگے نئی ویڈیوز لے کے آئیں گے آپ کے لیے۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آرام سے اور ایزی پہنچتی رہے، اور آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ تھینک یو سو مچ، آج کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔